حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کر لوں، کچھ تقوی اور روحانیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آپ مجھے اجازت فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ دونوں چلتے رہے، کچھ دور پہنچتے ہیں، بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بھائی دیکھو کچھ ہو تو جاؤ بازار سے سامان لاؤ، روٹی لاؤ، کچھ کھایا جائے۔ تو جب دیکھا گیا تو 1 روپے اس زمانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اور 2 روپے اس شخص کے پاس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی جاؤ 3 روٹیاں ملیں گی، 3 روٹیاں لے کے آؤ اور دونوں مل کے کھا لیں گے۔ آج ہمارا نوجوان بددیانتی اور دھوکے بازی اور دنیا کی چمک اور دھمک کو دیکھ کر حرام روزی کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ زندگی کے عیش و عشرت حاصل کرنے کے چکر میں حرام روزی حاصل کر رہا ہے، تو اس کو اس واقعے سے نصیحت لینی چاہیے کہ حرام روزی میں بددیانتی کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، دھوکے بازی کے ساتھ جو رزق کمایا جاتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام ہلاکت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بیرکیب ہو گیا، جانے کے بعد روٹی لے کے جب چلا بازار سے تو اس کے دل میں بددیانتی آ گئی، خیانت آ گئی، دھوکہ آ گیا کہ اس نے سوچا کہ 2 روپے ہمارے اور اللہ کے نبی کے 1 روپے پیسہ ہمارے زیادہ لگے اور کھائیں گے دونوں برابر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں اور 2 روٹی لے جاؤں گا، 1 وہ کھا لیں گے، 1 میں کھا لوں گا۔ وہ لے کے آتا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کتنی روٹی ملی؟ اس نے کہا جی 2 روٹی ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی سچ بتا کتنی روٹی ملی؟ کہنے لگا کہ جی 2 ہی روٹی ملی۔ کہا سچ بول رہا؟ کہا بالکل سچ بول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، 1 تیری 1 میری، دونوں نے کھا لیا اور آگے بڑھے، سفر جاری رہا۔ اتنے میں ایک دریا نظر آیا اور دریا کے اس پار جانا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلی بچھایا، اللہ کا نام لیا اور اس پر سوار ہو گئے، اسے بھی پیچھے سوار کر لیا مصلی پر، اور اللہ نے اپنے حکم سے دریا پار کرا دیا۔ جب دریا کے اس پار گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ بتا، یہ معجزہ اور یہ برکت میرے ساتھ رہ کر تو نے دیکھا، اللہ نے اس دریا کو بلا کشتی کے ہمارے لیے پار کر دیا، ہموار کر دیا اور ہم پار ہو گئے، تو اس سے کچھ ایمان میں اضافہ ہوا؟ وہ کہنے لگا ہاں جی بڑا ایمان میں اضافہ ہوا، دل میں بڑا سکون ملا، قرار ملا، ایمان تازہ ہو گیا۔ کہا اچھا ایک بات بتا پھر روٹی کتنی ملی تھی؟ اس نے کہا جی روٹی تو 2 ہی ملی تھی۔ کہا سچ بتا رہا؟ کہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، روٹی تو 2 ہی ملی تھی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر سفر جاری ہوا، آگے چلتے رہے اور اتنے میں ایک ہرن نظر آیا، بھوک لگی دوبارہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو آواز دیا اور وہ آ گیا، اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا کہ آپ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ آپ نے اسے ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا اور اس کی ہڈی اور سب کچھ لے کر اس کے کھال میں بھر دیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پھر دوڑتا ہوا، چھلانگیں مارتا ہوا بھاگ گیا، اور وہ شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تمام منظر کو دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ کہنے لگا جی بہت اضافہ ہوا، دل منور ہو گیا اور کیا کہتے ہیں آپ سے بڑا فیض ہوا، بڑا فائدہ ہوا، ایمان تازہ ہو گیا۔ کہا اچھا آپ بتاؤ روٹی کتنی تھی؟ کہنے لگا جی روٹی تو 2 ہی تھی۔ کہا سچ بتا رہا؟ کہا بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ کہا اچھا۔ آپ چلتے رہے، چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ کے کھو میں پہنچے، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر سوچا کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں جا کر قیام کر لیں، رات گزاریں۔ تو پہاڑ کے کھو میں گئے، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ میں نے ارمغان میں فلس سے نکلنے والے ماہانہ ارمغان میں پڑھا تھا، مولانا کریم صدیقی صاحب کے یہاں نکلتا ہے۔ تو 3 سونے کی اینٹوں کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ہم آدمی 2 ہیں، اینٹیں 3 ہیں، اور یہ تو ناانصافی کی بات ہے، 3ری اینٹ کون لے گا؟
اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. اب یہ بول پڑا, اب کہتا جی وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. کیا سچ کہہ رہا ہے؟ کہا وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو دھوکے باز ہے, تیرا ایمان درست نہیں ہے اور تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے ساتھ سفر کرے. ہادہ فراق بینی و بینک, اب یہ ہمارے تیرے درمیان وقت فرقت ہے, تیرا الگ راستہ میرا الگ راستہ. بہرحال اللہ کے نبی اپنے راستے چلے گئے. اب یہ شخص خوش تھا کہ مجھے 3 سونے کی اینٹیں مل گئی, میں نے کتنا بڑا کرشمہ کیا. اتنے میں 3 ڈاکوؤں کا ادھر سے گزر ہوتا ہے. وہ ڈاکو بھی جائے پناہ کے تلاش میں تھے, کہیں کوئی جگہ مل جائے وہاں ہم جا کے چھپ جائیں. دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ کے کھو میں ہے, اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں. انہوں نے فوراً اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا. حرام کا انجام, دھوکے کا انجام, بددیانتی کا انجام, اپنے ساتھی سے دغابازی کا انجام, حرام مال کمانے کا انجام. یہیں پر ختم نہیں ہوا. اب تینوں نے دیکھا کہ اب یہ تو مر گیا, انہوں نے اینٹیں لے لی. انہیں بھی بھوک لگی. ان میں سے یہ مشورہ ہوا کہ بھئی بازار سے ایک شخص جائے, کچھ سامان لائے, ہم کھائیں پیے, رات گزارے, صبح چلیں گے آگے. اب ایک شخص کو بازار بھیجا ان تینوں ڈاکوؤں نے. جیسے ہی وہ بازار گیا اس کے دل میں بددیانتی آئی, یہ دنیا زیفت و طالبها کلاب. میرے پیارے آقا نے کیا بات فرمائی کہ جو اس دنیا کے پیچھے پڑے گا, اس مردار دنیا کے پیچھے میں اللہ کو بھولے گا, دغا بازی حرام خوری کے طریقے سے دنیا کمائے گا, اس کا انجام یہی ہلاکت ہے. اب وہ بازار جاتا ہے, اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کیوں نہ میں کھانے کی چیزوں میں کوئی زہر ملا دوں اور یہ دونوں مر جائیں, یہ پورا مال میرا مل جائے. اس کے دل میں یہ خیال, ان دونوں کی یہ پلاننگ, کیوں نہ اسے آتے ہی حملہ کر کے مار دیا جائے اور یہ قتل کر دیں اسے, اور یہ تینوں اینٹیں ہم آپس میں تقسیم کر لیں. وہ ادھر سے کھانا لے کے آتا ہے, اس میں زہر ملا دیتا ہے. جیسے ہی پہنچتا ہے یہ دونوں اپنی پلاننگ کے تحت اس پر حملہ کر دیں, اسے ہلاک کر دیتے ہیں. اب یہ مطمئن ہے, اب یہ پورا کا پورا مال ہم دونوں مل کے بانٹ کھائیں گے. اور جیسے یہ دونوں اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے لیٹتے ہیں, یہ زہر آلود کھانا کھا کر دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا وہیں کی بہ رہ جاتی ہے. میرے پیارو, یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. حرام طریقے سے یہ دنیا اگر کماؤ گے تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت و بربادی ہے. اس لیے میرے پیارو, جو اللہ رب العالمین حلال روزی عطا فرمائے, تھوڑی ہو یا زیادہ, اسی پر صبر و قناعت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے.